السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، اسراف کے موضوع پر بات چل رہی تھی اور اسی دفعہ آواز کا جو اسراف ہے، باتوں کا اسراف ہے، گفتگو کا اسراف ہے، زبان کا اسراف ہے، اس پر بات ہوئی تھی کہ جس طرح روپے پیسے کا اسراف جو ہے ناپسندیدہ ہے، کھانے پینے کا اسراف ناپسندیدہ ہے، اسی طرح زبان کا جو اسراف ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے جسم کو اگر انسان دیکھے تو سائز کے اعتبار سے زبان بہت چھوٹی ہے، جسم کے باقی اعضاء بہت بڑے ہیں، سائز بہت چھوٹا ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے اس کا جو حجم ہے، اس کا جو حصہ ہے جسم کے اندر وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ عام طور پر سارا دن ہم یہی کام کرتے ہیں، بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، باقی اعمال جو ہے وہ تو کم۔ دیکھیے نماز کے اندر بھی جسمانی اعضاء استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں جسم کے باقی اعضاء، لیکن بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، اور نماز میں بھی زیادہ تر ذکر، اذکار، تلاوت، تسبیحات ساری زبان سے ہم ادا کرتے ہیں۔ بین ہی باقی جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں بھی زبان کا بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا کردار ہے، اس لیے اس کا اسراف جو ہے اس پر خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اس کے اسراف کے اندر پڑ جاتا ہے اور فضول خرچی کرتا ہے زبان کی، اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ جھوٹ کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ غیبت کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ چغلی کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، بہتان کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بولنا ہے۔ اب بولنے کی اسراف کی عادت پڑ گئی ہے، اب بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو ظاہر غیبت کرے گا، بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو چغلی کرے گا، بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو جھوٹ بولے گا، بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو فضول جو ہے وہ باتیں کرے گا، جس کا اس کے اعمال نامے کے اندر نیگیٹو اثر پڑے گا۔ تو اس لیے عام طور پر یہ باتیں بتانی یا کرنی اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اسراف کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارا دھیان روپے پیسے کی طرف جاتا ہے۔ وہ تو ہے ہی، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ روپے پیسے کے اندر اسراف نہیں کرنا چاہیے، کھانے پینے کے اندر اسراف نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ جو گفتگو کا اسراف ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ عام طور پر جوں عمر بڑھتی جاتی ہے یہ اسراف بھی بڑھتا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے لوگ زیادہ بولتے ہیں، کیوں؟ جیسے کیونکہ باقی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، باقی اعضاء تو کام کرتے نہیں، زبان کام کرتی ہے اور وہ پھر خوب بولتے ہیں، اور باقی اعضاء کا سارا زور بھی زبان پہ نکالتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ بہت ہی انتہائی خطرناک بات ہے
چونکہ ہمارا ہر لفظ جو ہے اللہ کے رجسٹروں کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم جو ہے سبحان اللہ کی دی تھی کہ ایک دفعہ سبحان اللہ انسان کے مراتب کو کتنا بڑھا سکتا ہے، اور ایک دفعہ کہا ہوا غلط جملہ، جھوٹ جملہ، کو غیبت، کو چغلی، کو بہتان، کو گالی، وہ انسان کو کس قدر جہنم کے اندر گرا سکتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد میں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آواز آئی جیسے کسی چیز کے گرنے کی آواز ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم نے بھی یہ آواز سنی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی یہ آواز سنی۔ اللہ اکبر! اب یہ صحابہ ہیں حضور کے، یعنی آخرت میں دوسری دنیا کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی آواز صحابہ بھی سنتے ہیں، یعنی بڑے خوش نصیب لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ رمضان کے اندر جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور اس دور کے اندر بعض اوقات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابی ابن کعب جو مشہور قاری ہیں یہ بھی موجود تھے، اور یہ بھی اس آواز کو سنتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز اللہ نے صرف حضور کے امتیوں کو دیا ہے۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا تم نے بھی یہ آواز سنی؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی یہ آواز سنی۔ کہا کہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے، وہ پتھر جہنم کے کنارے پہ رکھا ہوا تھا، وہ پتھر جہنم کے اندر گرا تو آج 70 برس گزرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی تہ کے اندر لگا ہے، اب اس کی تہ کے اندر لگنے کی آواز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ اس کا اندازہ فرمایا جہنم کی گہرائی کا، ایک لفظ جو ہے یعنی منہ سے نکلا ہوا ایک غلط لفظ ہے جہنم کے اندر اتنی دور گرا سکتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اسراف کے اندر ایک اور اسراف ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، وہ ہے جسمانی حرکات کا اسراف۔ اس پہ غور کیجئے، کبھی انسان بیٹھا بیٹھا ایسے ہاتھ ہلاتا رہتا ہے، کوئی اپنی ٹانگ ہلاتا رہتا ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی آپ غور کریں تو ہم خود بھی اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عادات بھی شعوری طور پر ٹھیک کرنی پڑتی ہے۔ یہ بھی ہمارے ان جسمانی اعضاء کا غلط استعمال ہے۔ اللہ نے یہ اعضاء اس لیے نہیں دیے کہ ہم اس کو ایسے استعمال کرتے رہیں، حتیٰ کہ نماز کے اندر جب یہ عادت پڑ جاتی ہے نا، پھر نماز کے اندر انسان ایسے ہی یعنی خارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، بس ایک ہاتھ جو ہے وہ کوئی کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس اسراف کی عادت پڑ گئی۔ جسمانی اعضاء کو بھی بغیر ضرورت کے ہلانا جلانا اور غلط استعمال کرنا یہ بھی ایک ناپسندیدہ امر ہے۔ اس امر سے بھی بچنا ضروری ہے تاکہ یہ جسمانی اعضاء یہ بھی جو ہمارے گواہ ہیں نا، یعنی قیامت کے دن یہ اعضاء بھی ہمارے گواہ ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن ہم زبانوں پر مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، زبانوں پر مہر لگا دیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے جو کیا کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے جو جسمانی اعضاء ہیں یہ بھی ہمارے گواہ ہیں، اس لیے ان کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے، ہاتھ کا صحیح استعمال کرنا ہے، پاؤں کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے باقی اعضاء کا صحیح، کیونکہ یہ اعضاء بھی قیامت کے دن یا ہمارے حق میں کھڑے ہوں گے اور یا ہمارے مخالف کھڑے ہوں گے۔ یہ بھی ہمارے اعضاء اپنے نہیں ہیں جن کو اپنے سمجھتے ہیں، تو یہ ان کا اگر صحیح استعمال کیا پھر تو ہمارے حق میں ہوں گے، غلط استعمال کیا تو پھر یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو اس کا بھی اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے کہ جسمانی حرکات کا اسراف بھی ہے، یہ بھی انسان کو ایک ناپسندیدہ امر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور اسراف ہے، وہ ہے تنقید اور تعریف کے اندر اسراف۔ عام طور پر ہماری یہ عادت ہے، اور یہ پتہ نہیں یہ شاید پاکستانی قوم کی عادت ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی امر یعنی ناپسندیدہ امر ہو گیا، کسی کی کوئی بات پسند نہ آئی تو پھر اس کی ہر بات ہی ناپسند ہو جاتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کی کوئی ایک بات ناپسند ہو، 2 باتیں ہوں، 4 باتیں ہوں، لیکن وہ پورے کا پورا انسان ہی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، اور ہم اس پر پوری کی پوری تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تنقید میں اسراف ہے۔ تنقید اگر کرنی ہے، سچی تنقید جو ہے، اتنا بتا دیں کہ فلاں آدمی نے فلاں وقت میں جھوٹ بولا تھا، فلاں وقت میں، تو یہ تو ہے ہی جھوٹا آدمی۔ اب کیا کہیں گے، یہ تو ہے ہی جھوٹا آدمی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ، جب کہ ہم کہیں یہ تو ہے ہی جھوٹا آدمی، اس کا مطلب یہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ ہمیشہ جھوٹ نہیں بولا کرتا،
کسی کو دیکھا کہ نماز نہیں پڑھی، کہتے ہے ہی بے نماز، ہو سکتا ہے اس نے ظہر کی نماز چھوڑی ہو کسی وجہ سے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ظہر کی نماز آپ نے چھوڑی، اس کی توجہ فرمائے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ تو ہے ہی بے نمازی، یہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں، میں نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، تو یہ تنقید میں اسراف ہے۔ اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ یہ ہم نے غلط بیانی کی۔ یہی حال تعریف کا بھی ہے، یعنی اگر ایک شخص پسند آ گیا تو پھر اس کو ساری شخصیت پسند آ گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یا انبیاء اور رسول ہیں جو ہم کسی غلطی سے مبرہ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ باقی سارے کے سارے انسان ہمیشہ غلطی کر سکتے ہیں، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے تناسب کا فرق ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے، تو تعریف کے اندر بھی ہم مبالغہ آمیزی کر جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تعریف بھی کرنی ہو تو کسی کی گردن نہ کاٹ دیا کرو، یعنی بلا یا مبالغہ کرنا تعریف کے اندر دوسرے کی گردن کو کاٹ دینا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یوں کہا کرو کہ میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کسی انسان کو آپ نے حقیقت میں نہیں دیکھا ہوتا، اس کے دل کے اندر کیا ہے، تو تعریف کرتے ہوئے مناسب اور تعریف کرنی چاہیے، بے جا تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات کی سب سے محترم ذات ہے، جتنی بھی تعریف کرتے ہیں کم ہے، لیکن خود حضور نے کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں کیا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا کے بیٹے تک پہنچا دیا۔ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، مجھے تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، یعنی وہ ذات جس کو زیب ہے کہ جتنی بھی تعریف کر لی جائے کم ہے، وہ ذات اقدس بھی اپنے بارے میں یوں فرما رہے ہیں۔ اس لیے تعریف کرتے ہوئے بھی انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کہیں اس کے اندر اسراف نہ ہو جائے اور کہیں اس کے اندر مبالغہ نہ ہو جائے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگلی جو بات جو بڑا جس کو عام طور پر ہم مس یوز کرتے ہیں، وہ قدرتی وسائل ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ان میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں قدرتی وسائل میں، ایک پانی ہے، ایک بجلی ہے اور ایک قدرتی گیس ہے۔ ان تینوں چیزوں کا ہم اسراف کرتے ہیں عام طور پر، سب سے زیادہ میرا خیال پانی کا اسراف ہوتا ہے۔ آپ حضرات کبھی افریقہ کا جائزہ لیں، ان ملکوں کا جائزہ لیں کہ جنہوں ایک ایک بوند کے لیے جن کو ترسنا پڑتا ہے، پانی کی ایک ایک بوند کے لیے۔ یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے ایک علاقہ دیکھا بلوچستان کے اندر، ایک کنواں تھا اور وہ کنواں بھی میرے خیال کچھ 100-150 فٹ گہرا تھا، یعنی ایک بالٹی نکالنے کے لیے اس کو بڑی لمبی چوڑی محنت کرنی پڑتی تھی وہاں پہ، اور پانی بھی کنویں کے اندر رس رس کے آتا، ایسا نہیں کہ پانی جمع تھا جیسا پنجاب کے اندر ہوتا، نہیں، سائڈ سے پتھروں سے پانی رس رس کے آتا تھا، اور بڑی دیر کے بعد ایک بالٹی پانی وہاں سے نکلتا تھا، اور پورے گاؤں میں ہر گھر کے لیے 1 اور 2 بالٹیاں کا کوٹا مقرر تھا۔ آپ تصور کریں ذرا اپنا بارے، اگر آپ کا یہ کوٹا مقرر کر دی جائے کہ آپ کو روزانہ 1 بالٹی پانی ملے گا، اس کے اندر آپ نے کھانا پینا بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے، باقی استعمال بھی کرنے، تو کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کائنات یعنی اس دنیا کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں 1 بالٹی پانی بھی میسر نہیں ہے۔ تو یہ قدرتی وسائل کا جو اسراف ہے، یہ اس کے بارے میں بھی ہمیں پوچھ ہوگی، یہ بہت خطرناک ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے اور آپ نے فرمایا سعد یہ کیا اسراف ہے؟ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چلتی ہوئی نہر پہ بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، یہاں بھی اسراف ہوتا ہے، لو کنت علی نہر جاری نہر پہ بھی کیوں نہ بیٹھے، وہاں بھی اسراف ہوتا ہے، اس میں صرف اتنا ہی پانی نکالو جتنی تم کو ضرورت ہے۔ تو پانی کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرنا اللہ کی نعمتوں کا اصل میں شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں ہم نے کیوں کرنی ہے، یعنی اسراف سے کیوں بچنا ہے؟ اسراف سے بچنا گویا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اسراف سے نہ بچنا گویا اللہ کی ناشکری کرنا ہے۔ یہ بڑی شکر جو ہے بڑی ہی قیمتی دولت ہے، بڑی عجیب ہے۔ میں آپ کو 2 آیتیں سناتا ہوں، اللہ اکبر، بڑی عجیب آیتیں قرآن مجید کے اندر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم،
کیا عجیب آیت ہے، میں تو اکثر اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اور اللہ کو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت پڑی ہے، ان شکرتم، اگر تم شکر کرنے والے رہے۔ اللہ اکبر، یعنی شکر اتنی بڑی دولت ہے کہ ہم کو عذاب سے بچا سکتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن میں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے، ان شکرتم، اگر تم شکر کرنے والے بنتے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اسراف سے بچنا اصل میں شکر کرنے والے بننا ہے۔ اور دوسری جو مشہور آیت ہم سارے پڑھتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اور ضمنی بات یاد آ گئی، ایک دوست کے ساتھ، بڑے پڑھے لکھے ساتھی ہیں، جا رہے تھے کہیں، اب یہ آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب انہوں نے کیسے پڑھا اس کو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پوری آیت کا مطلب بدل گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر نہ کیا، لا ہو گیا، اب یہ بالکل غلط ہے۔ یعنی ہم اتنی بھی زحمت نہیں کرتے دنیاوی طور پر، اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، کہ قرآن کو تھوڑا سا پڑھنا ہی سیکھ لیں۔ یہ لَإِن شَكَرْتُمْ، لام پہ زبر ہے، لا نہیں ہے، یہ لا کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے، وہ پوری آیت کے مفہوم اور معنی کو بدل دیتا ہے۔ یہ لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ لا یہاں پہ، لام جو ہے یہاں پریپوزیشن کے طور پہ یوز ہوا ہے، سٹریس کے لیے یوز ہوا ہے، یہ نہیں والا لا نہیں ہے۔ لیکن وہ لام زبر لا کو کیا پڑھیں گے، لا، اب وہ لا بن گیا، لا کا مطلب نہیں ہے۔ تو یہ آیت بالکل اس کا مفہوم اور مطلب بدل جائے گا۔ تو آیت شریفہ یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ تو شکر اتنی بڑی دولت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسراف سے بچنا گویا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پانی کا اسراف، پھر بجلی کا اسراف ہے۔ آپ کو پتہ ہے بجلی بھی پانی سے بنتی ہے، یہ بھی قدرتی نعمت ہے، بجلی بھی پانی سے بنتی ہے۔ تو بجلی کا اسراف، جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی بجلی ضرور خرچ کیجیے، اور کمرے میں اگر کوئی موجود نہیں ہے تو اس کو عادت بنائیے کہ وہاں سے آپ نے لائٹ آف کر کے جانی ہے، پنکھا بند کر کے جانا ہے، اے سی ہے تو اے سی کو بند کر کے جانا ہے۔ تو یہ اس گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک تو ہے نا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر، اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ عملی شکر ہے۔ نعمتوں کا صحیح استعمال جو ہے یہ عملی شکر ہے، عملی طور پر آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال گیس کی ہے، یعنی قدرتی گیس جو ہے، سوئی گیس کی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اس کا بھی صحیح استعمال، اس کا بھی اسراف سے بچنا۔ یہ گیس جو ہے یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو چولہوں کے اندر جلا رہے ہیں، دنیا کی شاید ہی کسی ملک کے اندر یہ ہوتا۔ یعنی یہ اتنی بڑی قیمتی دولت ہے، یعنی براہ راست جو ہے یہ را مٹیریل ہے کھاد بنانے کا۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں کہ ہم اسے براہ راست بنا سکیں، یعنی اگر ہم اس کو یوز کر سکیں، یہ تو را مٹیریل ہے کھاد بنانے کا، بہت ساری چیزیں بنانے کا، لیکن وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو چولہوں کے اندر جلا کے ضائع کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ بڑی مقدار کے اندر یہ گیس پائی جاتی ہے، وہ بھی اس کو سلنڈروں کے اندر یوز کرتے ہیں تاکہ ضائع نہ ہو۔ اس طرح کے پائپ لائنیں نہیں ہیں وہاں بھی، تاکہ یہ گیس جو ہے وہ سلنڈروں کے اندر یوز کرتے ہیں تاکہ ضائع نہ ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس کی حفاظت بھی ضرور ہے۔ چولہا اتنا جلائیے جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور اتنی دیر جلائیے جتنی دیر آپ کو ضرورت ہے۔ یعنی بہت ساری جگہوں پہ ایسے دیکھا چولہا جل رہا ہے، جی کیوں جل رہا ہے، جی کمرے کو گرم کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم۔ یعنی انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی یہ نعمت جو ہے، کتنی بڑی نعمت جو ہے، اس کا ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ قدرتی وسائل کے اندر تین بڑی جو نعمتیں ہیں، ایک پانی اور ایک بجلی اور ایک گیس، ان کا استعمال، صحیح استعمال جو ہے، یہ گویا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آخری جو دو بڑی باتیں ہیں جس کو سب حضرات جانتے ہیں، وہ ہے وقت کا اسراف۔ سب سے زیادہ چیز جس کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ وقت ہے۔ پیسے میں تو سارے ہی بڑے بڑے احتیاط کرتے ہیں، تو وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، پیسے کا اسراف، کیونکہ اللہ ماشاءاللہ، وہ تو ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں اور سب بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ لیکن جو وقت جو ہے، یہ اصل دولت یہ ہے۔ یعنی پیسہ، اگر وقت نہیں تو آپ پیسہ کیسے کمائیں گے؟ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو ہم صحت پہ کیسے صرف کریں گے؟ تو اصل دولت جو ہے پیسہ نہیں، اصل دولت وقت ہے۔ یہ وقت تھا اور یہ صحت تھی تو آپ نے یہ پیسہ کما لیا۔ اگر وقت نہ ہوتا، صحت نہ ہوتی تو پیسہ کیسے کماتے؟ تو اصل پیسہ وہ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں، اصل پیسہ آپ کا وقت ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہاں پہ
یعنی ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بے دردی کے ساتھ جس چیز کو ضائع کیا جاتا ہے وہ وقت ہے. بغیر کسی مقصد کے بیٹھے اور بغیر کسی مقصد کے بس باتیں ہو رہی، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مصرف نہیں ہے، لیکن صرف وقت کو ضائع کر. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ گپ شپ لگی. اب اس ٹائم کے اندر بہت سارے اور کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، چونکہ ہمارے پاس کام نہیں ہو، پھر کہیں گے وقت نہیں ہے. اچھا، پھر اس سارا ضائع کرنے کے باوجود کہتا ہے تو وقت نہیں ہے. یعنی ایک گھنٹہ کسی چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے باتیں کر لیں. ایک سودا لینے گئے دکاندار پہ، اور دکاندار سے ایک سودا لیا اور 10 باتیں کی، اور 10 منٹ اس کے بھی ضائع کیے، 15 منٹ اپنے بھی ضائع کیے. سودا ایک لیا 5 روپے کا، 10 روپے کا، اور لیکن وقت ضائع کر دیا ہم نے ہزاروں روپے کا. اگر اسی وقت کو صحیح استعمال کیا جاتا تو ہم اس وقت سے آخرت بھی بنا سکتے تھے، دنیا بھی بنا سکتے تھے. اس لیے ان ساری باتوں کو اگر سمیٹا جائے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز ہے اور سب سے زیادہ بے دردی سے ہم اگر صرف کرتے ہیں تو وہ ہمارا وقت ہے. الوقت کالسیف، عربی کا مشہور جملہ ہے الوقت کالسیف، کہ وقت جو ہے ایک تلوار کی مانند ہے. اگر تم اس سے نہیں کاٹو گے تو یہ آپ کو کاٹ کے رکھ دے گا. تو وقت جو ہے یہ انسانوں کو یا قوموں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اس لیے خدا کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. نہ ہم خود کرتے ہیں نہ بچوں کو سکھاتے ہیں، اس کا احساس ہی نہیں ہے. وقت کی یہ ٹائم مینجمنٹ اگر آ جائے انسانوں کو شروع ہی سے، اور اپنے بچوں کو بھی ہم سکھانا شروع کر دیں، تو وہی بچے اور وہی بڑے باقیوں کے مقابلے میں اسی ٹائم میں بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ چونکہ ہم اس کی مینجمنٹ ہمیں نہیں آتی، اس کا استعمال ہمیں نہیں آتا. اب 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی سارے انسانوں کے پاس 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو ہم بڑے آدمی کہتے ہیں، ان کے پاس کچھ 36 گھنٹے نہیں ہوتے دن کے، 24 ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس لیے وقت کا اسراف جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ ہم سے پوچھے گا، کیونکہ یہ بھی نعمت دی، ہر ایک کو نہیں ملی. یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بستروں پر بیمار پڑے، وقت ہے ہی نہیں گویا ان کا وقت تھم گیا ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن جن کے پاس صحت کی دولت ہے، جن کے پاس جوانی کی دولت ہے، جن کے پاس باقی دولتیں ہیں، تو اگر وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے وقت کو ضائع کریں گے، اس کے بارے میں اللہ سے پوچھ ہوگی. تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے. تو ہمارا موضوع تھا اسراف. اسراف کے بارے میں صرف پیسے کا اسراف نہیں ہوتا یا کھانے پینے کا اسراف نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں کا اسراف ہے جو ہم نے عرض کی. تو اللہ ہمیں اس کے بارے میں صحیح اس کا مصرف استعمال نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.